جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ اسی مناسبت سے آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں قدم رنجہ ہونے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے اور تمام دنیا کے کیا حالات تھے، ان حالات کی چند جھلکیاں اور چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم سب کو آپ علیہ السلام کا نبی بنا کر بھیجا جانا اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنتیں اور آپ کا لایا ہوا مبارک دین اور اسلام، اس کی اہمیت ہم سب کو معلوم ہو جائے۔ چنانچہ آئیے، کیا عرب کیا عجم، آپ علیہ السلام کہ اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف جہالت ہی جہالت، ہر طرف ظلم و بربریت، اور پورے عالم میں فساد ہی فساد تھا۔ تمام ممالک میں ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا، عورت پر ظلم کیا جاتا۔ چنانچہ ہمارے ملک میں بھی ستی کی رسم تھی، یعنی جب کوئی عورت کا کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو، اس کے اہلیہ کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا۔ ایسے ظلم کی عورت پورے عالم میں شکار تھی۔ عرب خصوصیت کے اعتبار سے عرب کی جہالت مشہور و معروف تھی، اور وہاں کے لوگوں کی حالت اور ان کے صفات اور ان کے اندر پائے جانے والے برائیاں پورے عالم میں مشہور و معروف تھیں۔ عرب کا علاقہ زمین کے اعتبار سے بڑا سنگریز، سخت، جس میں پانی کی کمی، زمین بنجر زمین جس میں زرخیزی کی کوئی صفت نہ پائی جاتی ہو، سنگلاخ علاقہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمین کا اثر، زمین کی صفت کا اثر وہاں کے باشندوں پر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل عرب میں دلوں کی سختی، اجڑ پن اور بے باکی، بے رحمی عام تھی، یہاں تک کہ کوئی مرکزی اعتبار سے وہاں حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی حکومتیں قبیلوں کے اعتبار سے، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اعتبار سے، جو زیادہ طاقتور، مالدار اور جس کا خاندان اور کنبہ بڑا ہوتا اور جس کے ماننے والے اور چاہنے والے زیادہ ہوتے، وہ اس قبیلے کا حاکم بن جاتا۔ اطراف کے ممالک کے بادشاہ عرب پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہاں کے ظلم و ستم کو دیکھ کر، وہاں کے لوگوں کے صفات کو دیکھ کر، جب جہالت عام ہوتی ہے، ظلم عام ہوتا ہے، سختی آ جاتی ہے، تو پھر انسان اپنے پیدا ہونے والے کو بھول جاتا ہے،
چنانچہ عرب کے لوگ بھی بھول گئے، ملت ابراہیمی کو بھول گئے۔ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہے، ان کے مذہب پر ہے، لیکن بت پرستی اور شرک کا وہ شکار ہو گئے۔ صرف شرک اور بت پرستی کو انہوں نے نہیں اپنایا، بلکہ اس میں غلو سے کام کیا، زیادتی اس میں کی۔ چنانچہ ہر خاندان کا الگ بت، ہر قبیلے کا الگ بت، ہر قبیلے کا خدا الگ۔ توہم پرستی، کسی کا خدا تو وہم ہو جاتا تھا کہ فلاں وہم، اس کا کوئی چیز ذہن میں آ جاتی، اگر وہ اس کے ذہن کے مطابق وہ ہو جاتا کام تو وہ وہم کو خدا بناتے۔ توہم پرستی جسے کہا جاتا ہے۔ جب قبیلوں کے آپس میں لڑائی ہوتی تو نہ صرف انسان سے دشمنی کا اظہار کرتا، بلکہ جس قبیلے سے لڑائی ہوتی اس قبیلے والوں کے بتوں کو بھی برا بھلا کہا جاتا۔ یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اطراف 360 بت اور خود خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے۔ اگر کسی آدمی کو بت کی پرستش کرنے کا موقع نہ ملتا تو وہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں ایک پتھر گاڑ دیتا اور اس پتھر کے اطراف اسی شان، اسی عظمت اور اسی عقیدے کے ساتھ طواف کرتا جس عقیدے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ گویا وہ شرک و بت پرستی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کسی قسم کا انہوں نے کسر نہیں چھوڑا تھا۔ عورت خصوصیت کے اعتبار سے وہاں مظلوم تھی، بیوہ عورت مظلوم، پیدا ہونے والی چھوٹی بچی مظلوم، یتیم لڑکی مظلوم۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کا خاندان کا کوئی بھی آدمی فوراً اس کے سامنے چادر بچھا ڈالتا، جو پہلے چادر بچھا ڈالا اس کے حق میں اس کا نکاح طے ہو جاتا۔ یہاں تک کہ سوتیلی ماں کا تک خیال نہیں کیا جاتا کہ کوئی سوتیلی ماں کے آگے بھی چادر ڈال دیتا، باپ کے انتقال کے بعد تو اسی لڑکے سے اس کی ماں کا نکاح کیا جاتا۔ بچی پیدا ہوتی تو باپ مارے شرم کے کہ لوگ طعنے دیں گے، لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملے گی، شرم کے مارے اپنی زندہ بچی کو قبر کھود کر، گڑھا کھود کر ڈال دیتا، اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا، میں اپنی بچی کو بہلا کر جنگل کی طرف لے گیا اور اس کو میں اپنے کنویں میں ڈال دیا، وہ ابو ابو کہہ رہی تھی، میں اس کو پلٹ کر تک نہیں دیکھا، قبیلے والے اور لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے میں واپس چلا آیا۔ جب آپ علیہ السلام یہ قصہ سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ صحابی اس قصے کو بیان کر کے آپ علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا اس گناہ کی وجہ سے میں آخرت میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، یہ گناہ میرا معاف ہوگا یا نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ قد وضع من الجاہلیت ما عملوا فاستأنف عملک، کہ زمانے جاہلیت میں جو کچھ عمل کر چکے اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیا، اب پھر سے اچھے اعمال کرتے رہیے۔ اسلام سارے گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، اسلام یہدم ما کان قبلہ، تو صحابی کو تسلی ہوئی، پھر وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ تو چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جاتا، اور جس گھر میں بچے زیادہ ہو جاتے، بچے بچیاں سب مل کر اولاد زیادہ ہو جاتی، تو وہاں نہ صرف بچوں پر ظلم ہوتا بلکہ بچوں کو بھی قتل کیا جاتا۔ پوچھنے پر جواب دیتے کہ اگر بچے زیادہ ہوں گے تو ہم
انہیں کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، یہ سوچ کر وہ بچوں کو بھی قتل کر ڈالتے۔ یہ تھا انسانیت کے ساتھ ان کا رویہ۔ اور یتیم بھائی، یتیم لڑکی کا بھائی اگر اس کی بہن مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی تو خود نکاح کر لیتا اور سارا مال لے لیتا، مہر اس کو ادا نہیں کرتا۔ اگر لڑکی مالدار ہوتی یا غریب ہوتی، مالدار ہوتی اور خوبصورت نہیں ہوتی تو نہ اس کا نکاح دوسرے سے کراتا نہ خود کرتا، بلکہ اس کو معمولی سا کھانے پینے کا انتظام کر کے اس کا سارا مال اپنے پاس رکھ لیتا اور اس کو استعمال کرتا۔ اس طرح کا یتیم لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ وہاں پر زیادتی کی جاتی تھی۔ قمار بازی عام تھی، جوا کھیلنا عام تھا، یہاں تک کہ خصوصیت کے ساتھ ہر گھر میں کمرہ بنا ہوا ہوتا تھا جوا خانہ، کہ اس میں بیٹھ کر بلا کسی جھجک، بغیر کسی شرم و حیا کے وہاں سارے افراد بیٹھ کر گھر کے اور اطراف کے جوا کھیلتے تھے۔ شراب عام تھی کہ شراب کے بلبوتے پر، اس کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے تھے کہ جس خاندان میں عمدہ شراب پی جاتی ہے وہاں لڑکی کو دیا جاتا، وہاں سے لڑکا اپنے لڑکے کے لیے وہاں لڑکی کے لیے پیغام بھیجا جاتا۔ گویا شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ماحول بن چکا تھا کہ جب شراب منع کی گئی تو جب شراب بہا دی گئی تو مدینے میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوئی، اتنا گھروں میں عام وہاں پر شراب رکھی ہوئی تھی۔ اور شراب کے نشے میں مست ہو کر رشتے ناتوں کا لحاظ کیے بغیر ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی جاتی، لڑائیاں عام تھی اور اس درجے عام تھی اور اس درجے لڑائی میں سختی کی جاتی کہ باپ لڑتے لڑتے زندگی گزار دیتا، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، اس لڑائی کو برقرار رکھنا۔ چنانچہ قبیلے اوس اور خزرج جو مشہور قبیلے ہیں مدینے کے، وہ اسلام سے پہلے ان کے اندر جو لڑائی چلی 120 سال تک لڑائی چلی۔ جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ کی تعلیمات سے وہ ایسے ہو گئے کہ وہ دین کے مددگار کہلائے۔ اپنے بھائی سے پہلے مرنے کو پسند کیے لیکن پانی پینا گوارا نہیں کیے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی محنت کا وہاں نتیجہ نکلا۔ تو لڑائی عام تھی، الغرض ہر قسم کی برائی ان میں پائی جاتی تھی، ہر بھلائی سے وہ کوسوں دور تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا سرزمین عرب میں اہل عرب کے لیے بہت بڑا انعام، بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ علیہ السلام کو بنا کر وہاں بھیجی کہ جیسے ہی آپ علیہ السلام وہاں پر تولد فرماتے ہیں، آپ وہاں پیدا ہوتے ہیں تو ساری تاریکیاں چھٹتی ہیں، پورا عرب روشن ہو جاتا ہے۔ مجوسیوں کے عبادت گاہوں میں سالہ سال جلنے والی آگ بجھ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے اور اس بات کی خبر دیتا ہے کہ اب ساری تاریکیاں چھٹے گی، اب ہدایت کا نور آ گیا ہے، اب رہبر آ گیا ہے، اب ہادی آ گیا ہے، اب جہالت نہیں چلے گی، اب صرف سیدھے راستہ ہی چلے گا، حق راستہ ہی چلے گا، اب سارے ادیان باطل ہو چکے، صرف اسلام ہی رہے گا، اسلام ہی بلند ہوگا، اسی میں کامیابی ملے گی۔ پچھلے مذاہب چاہے آسمانی ہی کیوں نہ ہو، اسلام کے آنے کے بعد
اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو آگاہ کیا گیا کہ تمہارے مذہب بدل چکے ہیں، کہ اب اسلام میں ہی تمہاری نجات ہے۔ وہ فخر کرتے تھے اور مشرکین انہیں اپنا بڑا مانتے تھے کہ یہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، لیکن جب انہوں نے اپنی شریعتوں کو بدلا، تحریف سے کام لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری شریعتوں کو منسوخ کیا اور اسلام میں ہی نجات رکھی۔ تو آپ علیہ السلام آئے اور نور بن کر آئے، ہدایت بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام سارے عالم کے لیے گواہ بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا باذنہ من اللہ وسراجا منیرا، کہ آپ روشن چراغ بن کر آئے، اب جہالت نہیں چلے گی۔ آپ علیہ السلام کے آئے ہوئے 1400 سال کے قریب ہو رہا ہے۔ ایک لمبا زمانہ ہونے کی وجہ سے پھر سے آپ علیہ السلام کی امت جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ نبی آتے، جہالت ختم ہوتی، سیدھی راہ لوگوں کو ملتی، حق ملتا، لوگ اپناتے، نبی چلے جاتے، لوگوں میں گمراہی آ جاتی، تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، جہالت عام ہو چکی ہے، برائیاں عام ہو چکی ہیں، جو چیزیں دین کی نہیں ہیں اس کو دین کے سمجھا جا رہا ہے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ لیکن ہماری نجات، ہماری کامیابی اور ہماری فلاح اسی میں ہے کہ جو تعلیمات آپ علیہ السلام لے کر آئے، جو ہدایت کا چراغ لے کر آئے، اسی کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہے اور اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا ہے، تب ہم زمانے جاہلیت کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب